بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب سے گزارش کروں اور ان سے کہوں کہ ہمارے پروگرام کے اندر آئیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آج آپ نے مجھے ٹائم دے دیا۔ ڈاکٹر صاحب جو پہلا میرا سوال ہے وہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا، ایک تو ہم کینڈیڈ اور فری ڈسکشن کریں گے، یہ ہم وہ فارمل جو ٹی وی چینلز پہ گفتگو ہوتی ہے اس سے ذرا ہٹ کے جو ریئل ایشوز ہیں ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے جو پہلا سوال ہے سر، آپ جب فائنانس منسٹر تھے تو ایک اسلام آباد کلب میں ایک فنکشن ہوا تھا سر، جس میں آپ کی گفتگو بڑی امپریسو تھی۔ وہ ایجوکیشن کے اوپر آپ نے گفتگو کرنی شروع کی اور آپ نے بڑی مثالیں دے کر اس میں یہ کہا کہ یار اس ملک کے اندر ایکسکلوژن بڑی زیادہ ہے، ایلیٹ سکول ہیں، 3-4 ہزار بندہ او اور اے لیولز کرتا ہے، اس میں کچھ پالیسی میکنگ کے اندر آ جاتے ہیں، کچھ باہر پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور یہ اس ملک کا نظام ہے۔ تو ایک تو مجھے یہ بتائیں سر اس کے بارے میں، حالانکہ آپ خود ایلیٹس میں سے بھی ہیں، تو اس ملک میں ایک طرف تو ایلیٹ کلچر اس طرح کا ہے، لیکن دوسری طرف پالیٹکس میں بھی ایکسکلوژن کا تاثر جو ہے وہ موجود ہے۔ کیا میں یہ ٹھیک بات کر رہا ہوں؟ بہت شکریہ مہتاب صاحب، کار صاحب، موقع دینے کا۔ دیکھیں، جو میں تعلیم سے شروع کرتا ہوں اور ہر شعبے کے اندر یہ میں بات کر سکتا ہوں۔ تو سیاست میں یہ ہونا، ایکسکلوژن یا ایلیٹ کنٹرول ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کیونکہ کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں نہیں ہوتا۔ تو آپ اسکول سے اگر شروع کریں تو 4,86,000 اسکول ہے اس ملک میں، لاسٹ ایئر تھی میں 4,86,000۔ پچھلے ہفتے ایک کوئی اسکول میں ایک واقعہ ہوا ایچسن کالج کے اندر، اور آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں ایک طوفان سا کھڑا ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ ایک پرنسپل نے ریزائن کر دیا، ایک بچے کی اسکول فیس معاف تھی، جو بھی تھا کہ کیونکہ اور میں بہت سارے واٹس ایپ گروپ میں ہوتا ہوں، میرے لاہور کے اندر بہت دوست ہیں، اس میں سے آدھے سے زیادہ کوئی ایچسن کالج میں گئے ہوں گے۔ وہ ایک طوفان بدتمیزی تھا۔ میں نے یار ایک اسکول کا ایک پرنسپل نے ریزائن کیا ہے، یہ کہ یہاں پہ اتنی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک اسکول کی اتنی اہمیت ہے کیونکہ آدھی سپریم کورٹ کی ججڈیشری ہے وہ ادھر سے آتی ہے، آپ کے آدھے کابینہ کے ممبران ادھر سے آتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ میں لاہور کی اسکول ہے تو پھر میں کراچی کا بھی برابر کرنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ کراچی میں ایک اسکول ہے، کراچی گرامر اسکول۔ جی سر۔ تو اگر آپ بینکروں وغیرہ میں چلے جائیں تو آدھے جو ملٹی نیشنل کے ہیڈز ہوتے ہیں یا بینکرز کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ اس اسکول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کراچی گرامر اسکول سے۔ اور جو پاکستان سے باہر بچے جا رہے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے کالجوں میں، اس میں امریکن اسکول، کراچی گرامر اسکول اور ایچسن کی بڑی نمائندگی ہوتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ 1985 کے اندر جب یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں نے پی ایچ ڈی کرنا شروع کی تھی تو اس وقت وہ ایڈمیشن آفیسر کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس زیادہ تر اپلیکیشن 2 کالج سے، پاکستان سے 2 اسکولوں سے آتی ہیں، کراچی گرامر اسکول اور ایچسن کالج، اور ان کے والدین جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کے مین عہدوں پہ ہوتے ہیں فار دا موسٹ پارٹ، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد آپ کے 80,000 بچے جو ہے وہ او لیول میں جاتے ہیں اور 40,000 بچے اے لیولز کرتے ہیں۔ اب آپ کے یہاں پاکستان کے اندر میں بھول رہا ہوں، میں پتہ نہیں کتنے لاکھ بچے ہوتے ہیں جو میٹرک اور انٹر کرتے ہیں، صرف 40,000 بچے اے لیولز کرتے ہیں، اور یہی بچوں کے والدین جو ہیں وہ آج چیدہ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، والد ایکچولی، اور وہ یہی بچے آگے جا کے پھر چیدہ جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ اس میں سے جو پاکستان میں رہ جاتا ہے وہ پاکستان میں رہ گیا، اور جو باہر چلا گیا وہ باہر چلا گیا۔ اسی طرح اگر آپ محبوب الحق نے آپ نے کہا ہے کہ آپ نے سنا تھا کہ کتاب ایک بات کی تھی کہ پاکستان میں 22 خاندان ہیں جو کہ پاکستان کے 2/3 انڈسٹریل ایسٹس اور 4/5 بینکنگ ایسٹس کنٹرول کرتے ہیں۔ 80% بینکنگ ایسٹس تھے اس زمانے میں، سائیگلز ہوتے تھے، حبیبز ہوتے تھے، اور بینک کے آدمجید ہوتے تھے، مسلم کمرشل بینک کے مالک۔ کمال یہ ہے کہ آج پاکستان اس سے 5-6 گنا بڑا ہو گیا، صرف مغربی پاکستان کی پاپولیشن اس سے۔ تو آج پاکستان میں 60-70 خاندان ہیں کہ جو یہ کنٹرول کرتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ اس زمانے میں جو بڑے لوگ تھے وہ آج بھی بڑے لوگ ہیں۔ تو یہ کہ ایک ملک ریاض صاحب کا ہم نے کبھی نام نہیں سنا تھا، وہ بڑے ہو گئے، 1-2 اور خاندان ایسے ضرور ہوں گے، مگر جو آج کے امیر ترین خاندان ہیں وہ بھی اس زمانے میں بھی کوئی غریب غربا نہیں تھے۔
وہ بھی پیسوں سے پیسہ کما کے اوپر نکلے، کوئی انوویشن سے پیسہ کما کے نہیں نکلے، کوئی نئی چیز سے پیسہ کما کے نہیں نکلے، سائنٹیفک کوئی بریک تھرو سے دوائی کوئی بنا کے وغیرہ وغیرہ. ہوتا سر یہ یہ بتائیں کہ یہ پالیٹکس میں بھی وہی ہے، پالیٹکس وہی میں لوگ ہیں، وہی فیملیز ہیں. دیکھیں نا آپ، کیونکہ آپ الیکشنز مثال کے طور پہ صوبوں کے کرواتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے، اور آپ نے جو این ایس سی ایوارڈ کرایا اس میں اتنے صوبوں کو پیسے دے دیے ہیں آپ نے کہ صوبوں میں اجارہ داری ہو گئی. تو سندھ کے اندر بھٹو خاندان کا کنٹرول ہے اور 3 الیکشن جیت چکا ہے. پنجاب میں 3 الیکشن سے نون جیت رہی ہے. کے پی میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتے ہیں، وہ بانٹتے رہتے ہیں، تو وہ لوگوں کے اوپر وہ بھی کرتے ہیں جو بھی. تو ہم نے، اور پھر ہم لوکل گورنمنٹس کے الیکشن نہیں کراتے، تو نئے لوگ تو نکل کے ہی نہیں آتے. وہی مطلب جو 3 خاندان ہیں، 2 خاندان ہیں، اور خان صاحب کا جو ایک وہ ہے فرینچائز، وہ چل رہی ہے بس. تو سیاست میں بھی آگے لوگ نہیں آتے. اور یہ صرف نہیں کہ ان تینوں کی بات کر رہا ہوں میں، اگر آپ دیکھیں ولی خان صاحب کے والد غفار خان سے اگر وہ سیاست وہ شروع کرا جائے، ان کے بھائی جبار خان بھی گورنر تھے کے پی کے، تو غفار خان، ولی خان، اسفندیار ولی خان، اور اب احمد ولی خان پہ آ گئے ہیں. وہاں پہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا فضل الرحمان اور ان کے بیٹے اسد محمود آ گئے ہیں. سمد اچکزئی کے بعد محمود اچکزئی، اب ان کے بھی بیٹے آ جائیں گے. مطلب تو یہ صرف یہ شریف اور بھٹو کو آپ نہیں کر سکتے یار، ہر طرف ایسے ہی ہے. پاکستان میں ہر طرف یہ مچا. جی تو گیلانی یہ صاحب. ایک پاکستان کا المیہ ہے. جی لیکن یہ بتائیں، ایکسکلوژن کی بات ہو رہی تھی تو آپ اپنا بھی تھوڑا سا ہمیں سفر بتائیے. ایک تو آپ نے پی ایم ایل این جوائن کیسے کی، چونکہ آپ پی ایم ایل این سے ہی آپ کی سیاست کا آغاز ہوا، اور پھر آپ نے سائڈ لائن بھی پی ایم ایل این سے ہی ہو گئے آپ. تو یہ کہانی تھوڑی سی شروع والی اور آخر والی بتائیں. سر میں امریکہ سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پاکستان آیا، شادی وغیرہ کری، کچھ عرصہ کام کیا. اس کے بعد پھر میں چلا گیا کچھ بہت ہی آئی ایم ایف چلا گیا، بہت ہی مختصر عرصہ کام کیا ادھر، کچھ عرصے رہا، پھر آئی ایم ایف چلا گیا، کچھ عرصہ آئی ایم ایف رہا ایک مختصر عرصے، اور پھر پاکستان واپس آ گیا اور اپنے بزنس میں کام کرتا تھا. لیکن مجھے شوق ہمیشہ سیاست کا تھا. میں نے پبلک پالیسی، پبلک اکنامکس میں پڑھا ہوا تھا، اپلائڈ اکنامکس وغیرہ میں. یہاں پہ میں آئی بی اے میں کبھی کبھار پڑھاتا رہتا تھا، ایک کورس سال کا، اور تو تھوڑا سا اکنامکس سے تعلق رہے. اس کے بعد ہم نے پنجاب میں ایک فیکٹری لگائی تھی، تو وہ جو پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ والے ہیں ان سے تھوڑی سی دوستی ہو گئی. ان کے تھرو میں نے کہا کہ مجھے شہباز شریف سے ملاقات کروا دیجیے. وہ ملاقات کرا دی انہوں نے، میاں نواز شریف سے ملاقات کروا دی شہباز صاحب نے. پھر وہ کوئی انرجی کی میٹنگ تھی اس دن، تو اس دن ان پہ کچھ، میں مہتاب بھائی جیسے جانتے ہیں مجھے کہ میں بہت دیر خاموش نہیں رہ سکتا ہوں، تو پھر میں نے بھی کچھ ان پٹ دیا. شاید میری کوئی بات ان کو ٹھیک لگی ہوگی، تو پھر انہوں نے مجھے بلانا شروع کر دیا. اور پھر آہستہ آہستہ میاں صاحب سے تھوڑی سی دوستی ہو گئی، رفاقت ہو گئی، تو پھر مسلم لیگ میں آ گئے. پھر میاں صاحب جب آتے تھے یا شہباز صاحب جب کراچی آتے تھے تو لیکن تھوڑی سر سی ان کی جو، آپ کو شہباز صاحب کے زیادہ قریب سمجھا جاتا تھا. نواز شریف صاحب کے تو وہ سمدھی جو تھے ان کی وجہ سے میرے خیال میں ذرا نہیں تھا. حالانکہ مریم کے آپ بڑے قریب تھے، یہ مجھے پتا ہے. نہیں میں دیکھیں، میں شہباز صاحب کے بھی آئی تھنک کہ ٹیم میں کام کر چکا ہوں سب سے پہلے، اور شہباز صاحب نے مجھے کافی ٹرین کیا ہے. میں آئی ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ. پنجاب کے اندر جب میں نے کام کیا تھا ان کے ساتھ، پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کو میں نے ہیڈ کیا ہے. تو شہباز صاحب آپ کو پتا ہے کہ آسان باس نہیں ہوتے. صبح 7 بجے پہلی میٹنگ ہوتی تھی شالیمار باغ میں اور اقبال پارک میں. جب وہ ہم جب لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی تھی تو شہباز صاحب نے پارک میں میٹنگ شروع کر دی تھی، پنکھے چلتے تھے وغیرہ. تو شہباز صاحب اور میاں صاحب کے ساتھ بھی رہی ہے، مریم کے ساتھ بھی رہی ہے. بلکہ میں نے تو یہ کبھی کبھار ایک آدھ مرتبہ یہ اظہار بھی اس بات کا کیا ہے کہ جب اگر پارٹی کے 2 فیکشن ہو جاتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کو بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ بھائی کدھر جائیں. لیکن ایسا نہیں ہے. مطلب جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کی میاں صاحب سے بھی بڑی دوستی ہے اور بالکل، شہباز صاحب سے بھی پارٹی بہت میں قریب. ظاہر ہے سب لیڈرشپ سے ہوتی ہے. لیکن یہ بتائیں، آپ نے بتایا شہباز شریف، آپ چونکہ چپ نہیں رہ سکتے تو آپ نے کوئی بات کی تو انہیں اچھی لگی. تو آپ یہ کون سی بات ہے جو اچھی نہیں لگی، وہ بھی آپ بتا دیں تھوڑی سی. نہیں، میری میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں کہ 2018-19 میں بھی جب میں کچھ عرصے تک 2017 اور 18 میں بھی وزیر خزانہ، جی 18 میں سر. ہی وزیر خزانہ رہا ہوں، ایڈوائزر رہا ہوں، پھر آخری مہینہ وزیر خزانہ رہا ہوں. دسمبر 28 کو بنا تھا، تو 17 تک 3 دن ہی تھے. تو اس زمانے میں بھی ڈار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دینے شروع کر دیے تھے کہ ان لوگوں کو معیشت کا ہی نہیں، کچھ نہیں پتا ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ کہ اگر میں وزیر ہوں یہاں پہ اور آپ چاہ چکے ہیں لندن، مطلب خود ہی گئے ہیں آپ لندن، مطلب ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ کو چلے جانے کے لیے. تو
آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے ایز اپوزڈ ٹو کہ آپ آخری اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو حکومت ہی نہیں، ان کو معیشت کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے ڈی ویلیو کرا تھا اس وقت، کرنا ضروری جی تھا. مجھے مطلب یاد ہے جی بالکل. تو جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد میں نے یہ نیوز اخبار میں ایک ہفتہ وار کالم لکھنا شروع کر دیا. میں خیال سے بدھ یا جمعرات کو آتا تھا اور ہر ہفتے لکھتا تھا میں. اور پرویز رشید سے میری بات ہوئی تھی کہ ایک ریکارڈ ہم سیٹ کریں گے کہ ہم کیا کر کے گئے تھے اور خان صاحب کیا کر رہے ہیں. اور ہم نے اس کی بڑی مطلب ہر ہفتے میں ان کے خلاف کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت چیزیں لکھتا تھا معیشت. اب اس میں جب بات آتی تھی تو یہ بات تو ماننے کی تھی کہ ہماری غلطی تھی، وہ پالیسی اتنے عرصے تک جو کرنسی آپ نے وہ رکھی ہے. اب میں وہ اکنامکس اتنی پڑھی ہوئی ہے کہ میں اس پہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے. تو میں نے کبھی کہہ دیا کہ یار آئی ایم ایف کہہ رہی تھی کہ، اور آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ 125 تو کرو کم از کم. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد انفلیشن آئے گا تو 132 کرنا پڑے گا. تو آئی ایم ایف اس وقت کہہ رہی تھی. تو مجھے کہلوایا گیا ڈار صاحب کے تھرو کہ یہ نہ کہو. اور پھر میاں صاحب نے شاہد بھائی کو میرے خیال سے میسج بھی دلوایا کہ مفتاح کو ٹی وی پہ نہ بھیجو. اور کچھ دنوں تک میں ٹی وی پہ نہیں گیا، لیکن شاہد بھائی نے کہا تو جایا کر ٹی وی پہ، کیونکہ ہم لوگ یہاں بیٹھے تھے، ہمیں پتہ تھی کہ یہاں پہ مثال کے طور پر جب بجٹ آتا تھا تو اس دن رات کو سیریسلی ایک رات کو کامران خان صاحب اور شاہزیب خانزادہ دونوں کہہ رہے تھے کہ مفتاح کو بھیجیں. مریم اورنگزیب سے کہہ رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ یار ہم شاید ایک جگہ شاہد عباسی کو بھیج دیتے ہیں یا احسن اقبال کو بھیج دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، بھیجنا تو مفتاح کو ہی ہے، کیونکہ جتنا بجٹ پہ مہتاب بھائی آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا ڈیفینیٹلی بہت سر. تو نمبر جو اتنے مجھے منہ پہ یاد ہوتے ہیں شاید صاحب کو اتنے نہیں ہوتے. تو مطلب ایک اپوزیشن کرتے تھے، اسی لیے جیل میں بھی گئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اچھا سر، ایک چیز آپ نے کہیں کسی جگہ کہی کہ ڈار صاحب جو ہے کچھ لوگوں سے ٹویٹس کرواتے تھے. آپ نے میرے خیال میں کسی خاتون صحافی کا نام بھی لیا، اور ایک تو مرد کچھ اور صحافیوں کے حضرت کا نام بھی بھی ہیں سر. ایک مرد کا بھی نام لیا تھا، لیکن پاکستان میں قبضہ خاتون کی گردن پتلی ہوتی ہے تو زیادہ اس کو کر دیا. لیکن ایک مرد کا بھی مرد نام کون تھا لیا مجھے نہیں پتا ویسے. تھا، ڈاکٹر دانش کا نام لیا تھا اچھا کہ وہ بڑے شو کرتے تھے کہ اچھا، آپ یہ مفتاح کہہ رہے کو تھے کہ آپ ہٹا کی دو. پہلے ہی جب وزیر جی بنے اس وقت بھی تھوڑا سا معاملہ چل رہا تھا ڈار صاحب سے، تو پھر نہیں، اس جب بار جب دوبارہ میں وزیر بنے؟ اس بار جب وزیر بنا تو مطلب ڈار صاحب نے تو میں مطلب اگر کیونکہ اتنے آپ ٹی وی پہ وقت نہیں ہوتا، لیکن ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ شو کرنا ہوتا ہے وزیر خزانہ کو بھی. جب ڈار صاحب تو روز کے 2-3 شو کرتے تھے، کبھی ادھر شو کرا کبھی ادھر شو کرا. اب ہوتا ہی ہے، دیکھیں وقاص بھائی کہ میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ ڈالر 210 کا ہو گیا، 215 کا ہو گیا، ایک مثال ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ سنبھل نہیں رہا، پیٹرول منگانا ہے، ایل این جی منگوانا ہے، اس وقت فرٹیلائزر منگوانا ہے، گندم منگوانا ہے، یوکرین کی جنگ ہوئی ہے، چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں دنیا میں، ایل این جی کہیں سے نہیں مل رہا. تو یہاں پہ اور آئی ایم ایف سے اگریمنٹ نہیں ہو رہا کیونکہ ہم پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھا پا رہے، تو آئی ایم ایف اگریمنٹ نہیں کر رہا. تو یہاں پہ بڑا مطلب یہ کہ انسرٹنٹی پھیل گئی، تو لوگ ڈالر خرید رہے تھے، ڈالر کی ڈیمانڈ بہت ہو گئی تھی. اب یہاں پہ 210 کا ڈالر اور ایک آدمی جو وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور پارٹی کے اتنے سینئر لیڈر ہیں، وہ جا کے کہہ رہے ہیں نہیں میں تو ڈالر 160 کا دیکھ رہا ہوں. تو آپ تو فائنانس منسٹر کو اور پرائم منسٹر کو انڈرمائن ہی کر رہے ہیں نا کہ یار یہ تو انکمپیٹنٹ ہے، اس کی وجہ سے ایک 210 ہوا ہے، ورنہ تو 160 کا ہونا چاہیے تھا. بیسیکلی یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اور یہ ہمارے دوستوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جب کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہو جائے تو کیمو تھراپی کرواتے ہیں، تو اس سے آپ کو پتا ہے بال اڑ جاتے ہیں اور مطلب الٹیاں آتی ہیں، بخار آ جاتا ہے، بہت تکلیف میں کیمو تھراپی میں بہت تکلیف ہوتی ہے. جب بھی کوئی کیمو تھراپی کرا رہا ہوتا ہے نا تو کوئی اور اس کا دور کا رشتہ دار جائے گا، بولے گا یار وہ حیدرآباد کے اندر یا ملتان میں یا کوئی سکھر میں کوئی پیر صاحب ہیں، وہ پیر صاحب کی ایک دوائی پی لو تو تم ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ اگر آپ پیر صاحب کی دوائی پیے اور کیمو چھوڑ دیں نا تو کچھ دنوں تک ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس نے کیمو چھوڑ دی تو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، آدمی بولتا ہے یار میں ٹھیک ہوں، لیکن پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. صحیح سو ہے. یہ وہ اچھا سر، پیر یعنی صاحب کہ کی ایک دوائی چیز ایسے ایک لگ رہا ہے چیز کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں سر. جب آپ کو ہٹایا گیا تو آپ گئے ہوئے تھے، ایک آؤٹ آف کنٹری تھے، پھر آپ لنڈن آئے اور جی وہاں پہ آپ کی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی. جی آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا پارٹی سے نکلنا کیا وہ انسرمونیس طریقے سے ہٹانا تھا یا کیا تھا؟ یار ایکچولی سچی بات ہے کہ دیکھیں مجھے ہٹایا تھا تھوڑی انسرمونیس طریقے سے، بلکہ کافی اور میں میاں صاحبان بہت وفادار لوگ ہیں تو میں توقع نہیں کر رہا تھا. اس کے بعد 8 دن بعد میں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں ڈار صاحب نے 5 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر دی تھی، جو میں اگریمنٹ کرا تھا اس سے حساب اس کے خلاف کر دی. تو میں نے کہا کہ یہ رسپانسبل ہے. اور میں نے اس دن جو شوکت ترین صاحب کو بھی میں نے کہا کہ بھائی تم نے بھی تو ملک کو بہت برا کیا ہے، لیکن یہ بھی رسپانسبل ہے، 5 روپے بھی کم نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ شوکت ترین کو بھی میں نے لکھا. تو مجھے شہباز صاحب نے فون کیا کہ یار تو یہ نہ کر. میں کہا سر میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں پرسنل، لیکن میں تو یہ بات لکھ رہا ہوں. نہیں لکھو. پھر مجھے بلایا ایک آدھ مرتبہ شہباز صاحب سے میں 2 مرتبہ ملا بھی ہوں اس کے بعد جا کے.
اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم آ جاؤ. میں کہا میری بچی کی شادی ہے. میرا کوئی جانے کا ارادہ نہیں تھا. مجھے شہباز صاحب کے بیٹے نے بھی فون کیا اور مجھے ایک آدھ وزارت کی بھی بات کی کہ یار یہ وزارت لے لے, یہ وزارت لے لے. میں نے کہا بھائی مجھے معاف کر دیں, ٹھیک ہے. اور میرا ایک مطلب وہ تھا. لیکن the thing is کہ میں نے یہ تو سوچا ہوا تھا کہ یار اگر یہ غلط پالیسی وہ کریں گے ڈار صاحب فالو, تو میں اس کے اوپر کرٹیسائز کروں گا. میں ایک آدھ مہینہ چپ بھی رہا ہوں, اس کے بعد میں نے کرٹیسائز کیا ہے, بالکل تو کیا ہے. اور اور کیسا لگا کہ آپ پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس کا شکار ہو گئے اور وہ نہیں, میں نے ڈومینیٹ اب تک کرتے نہیں, میں خود دیکھیں میری بات سن, پارٹی کا جو بھی ہے, پارٹی نے ڈار صاحب کو اجازت دی تھی, ان کو کوئی منع نہیں کر سکتا تھا, ٹھیک ہے. جی میں نے اپنے آپ کو اجازت دے دی. صحیح. اچھا آپ یہ اچھا بتائیں ایک یہ بات سر میں بڑی سنو ضروری ہے, ہاں اجازت دیں گیلانی صاحب. جی جی بنیادی طور پہ سر ابھی آپ کا فیوچر پلان کیا ہے, اور آپ کوئی نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں لوگ, اور الیکشنز کتنے عرصے میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ مہتاب بھائی, الیکشنز کا تو اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں حکومتیں تو پچھلی کوئی بھی آج تک وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کری ہے, لیکن اسمبلیاں اب تین مرتبہ مدت پوری کر چکی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور میں نے میرے فیوچر کو چھوڑ دیں, میں اس کانٹیکسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ پچھلا الیکشن جو تھا وہ بہت زیادہ کنٹروورشیل تھا, اور بہت سارے لوگوں نے ای سی پی کے اٹھائے ہوئے فارم 45 پہ یہ دکھایا ہے کہ اس میں اوور رائٹنگ تھی, اور 234 کو 1234 کر دیا گیا ہے, 234 ووٹوں کو 1234 کیا گیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ نے سب کو ساتھ لے کر آنا ہے تو شاید 5 سال تک نہیں, 1-2 سال میں الیکشن کروانے ہوں, 2 سال میں, ابھی تو نہیں لیکن 2 سال میں. ٹھیک. اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں, میں اور شاہد عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکر نے ہم نے ایک ری امیجننگ پاکستان بھی کر رہے ہیں, اور اس کا ہم نے ایک سیمینار کیا اکراس پاکستان, اور ہم یہی کہتے تھے کہ یار سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا. اس وقت میں آپ کو بتاؤں, ہم پاکستان کے اندر ہر 3 سال میں اپنی نیشنل ڈیٹ جو ہے نا وہ ڈبل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج اگر ہمارا 64,000 ارب روپیہ, یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے, لیکن اس سے کافی زیادہ ہے, انفیکٹ 70 کے اوپر پبلک ہو گیا ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 82 ٹریلین کے لگ بھگ ہے سر. تو اگر ہم نے مطلب ہمارا جون کے اندر 62,000 ارب روپیہ لاسٹ ایئر تھا, جی تو جون 23 میں, جون 26 کے اندر جو ہے نا یہ 1,20,000 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ ہماری جی ڈی پی سے بھی کافی اوپر نکل جائے گا, یا اوپر نکل جائے گا. ہم جس تیزی سے اپنی قرض بڑھا رہے ہیں, مطلب ہم جب تک کہ ہم فنڈامنٹل ریفارمز نہیں کریں پاکستان کے, ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. پھر پارٹی بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے سر؟ سر میں نہیں بنا سکتا ہوں پارٹی. میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا اتنا وزن نہیں ہے سیاسی کہ جس کے طور پہ میں پارٹی بنا سکتا شاید خاقان عباسی صاحب بنائیں گے نا سر؟ شاید عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں, جس میں بھی شامل ہوں, لیکن اور دوست جو شامل ہیں جو کہ مجھ سے زیادہ سیاست میں مہارت رکھتے ہیں. ایبٹ آباد میں بھی کچھ ہیں, پشاور میں بھی ہیں, کوئٹے میں بھی ہیں, کراچی میں بھی ہیں, ملتان میں بھی ہیں, لاہور, فیصل آباد, راولپنڈی, اسلام آباد, مری, اور یہ سب باتیں کر رہے ہیں. اگر ایک سمجھ آتی ہے ہم لوگوں کو کہ ایک اسپیس ہم کریٹ کر سکتے ہیں, اور اگر ہم کسی ایجنڈے پہ اگری کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے پاکستان, تو پھر وہ پارٹی بنائیں گے جس کا کوئی فائدہ ہوگا. الیکشن جیتیں یا نہ جیتیں اس کا ہم نہیں ابھی سوچ رہے, لیکن کم از کم ایک پلان تو دے سکتے ہیں نا پاکستان کو کہ یار یہ راستہ ہونا چاہیے. تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچے. اچھا سر, آپ سے گزارش ہے, اور میں دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ ہم ایک وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد بھی آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. تو اجازت دیجیے فار ٹائم بینگ. خدا حافظ.